السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے آج ہم سورہ الفجر کی آیہ نمبر 22 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 22۔ وجاء اور آئے گا، ربک آپ کا رب، والملک اور فرشتے، صفاً صفا صف در صف، اور تمہارا رب اور قطار باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے۔ یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے وجاء ربک، اس کی مختلف اسکالرز نے مختلف توجیہات بیان کی ہیں، اور تبیان القرآن تفسیر جو ہے اس میں یہ سب کمپائل کی گئی ہیں۔ یہیں سے ہم انہیں ایک ایک کر کے ابھی دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد یہ ہے کہ حساب لینے اور جزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب کچھ اسکالرز نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ حساب لینے اور جزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اور کچھ اسکالرز کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا قہر اور اس کا عذاب آئے گا۔ اور پھر نمبر 3 پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی، کیونکہ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ بڑی بڑی نشانیاں ہمیں پتہ ہے نا کہ سب کچھ تہہ و بالا ہو جائے گا، آسمان، سورج سب ختم ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان آیات کا ظہور ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے آنے کو اللہ تعالیٰ کا آنا فرمایا گیا تاکہ ان نشانیوں کی عظمت معلوم ہو۔ اب نمبر 4 پر جو توجیہ بیان کی جا رہی ہے اسکالرز کی طرف سے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی واضح تجلی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جس قدر لوگوں کے شکوک و شبہات تھے سب زائل ہو جائیں گے۔ اور نمبر 5 کہ رب کے آنے سے مراد ہے کہ رب کے جلال کے آثار ظاہر ہوں گے۔ یہ تو ہم نے مختلف میننگز دیکھے جو مختلف اسکالرز نے ڈرائیو کیے ہیں اپنے اپنے علم کے مطابق، لیکن زیادہ تر جو میں نے مختلف تفاسیر میں پڑھا تو اس میں یہی بات مینشن کی گئی تھی، جیسے میں بھی آپ کے سامنے تفسیر القرآن سے رکھوں گی۔ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہ آیت بھی عقل پرستوں کے لیے آزمائش ہے، اور وہ طرح طرح سے اس کی تعویل کرتے ہیں۔ انہیں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ آئے گا کہاں سے؟ وجاء ربک، اور آئے گا آپ کا رب یا تیرا رب۔ تو اب تفسیر القرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ آیت کے الفاظ بہت واضح ہیں کہ ان میں تعویل کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ہمارا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائے اسے ایز اٹ از ہم تسلیم کر لیں۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، وہاں سے وہ کیسے آئے گا یہ جاننے کے ہم مکلف نہیں، یعنی ہم یہ جان نہیں سکتے، ہمارا علم محدود ہے،
اور اللہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی آئیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اس حال میں اللہ تعالیٰ آئیں گے کہ فرشتے صفیں باندھے قطار در قطار اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہی وہ دن ہوگا جب تمام لوگوں سے ان کے تمام اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ احسن البیان میں لکھا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی ایک الگ صف ہوگی، اور اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی، جنوں انس کو گھیر لیں گی۔ بیان القرآن میں سورۃ الحاقہ سے ایک ریفرنس منشن کیا گیا ہے۔ آیہ نمبر 18 میں آتا ہے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھائیں گے عرش آپ کے رب کا، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیۃ، 8، یعنی اس دن 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ لاسٹ آیہ مبارکہ سے اس آیہ مبارکہ تک ہم نے دیکھا قیامت کے احوال کو، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی، بالکل چٹیل میدان بن جائے گی، اور پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ پھر زمین پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش، جیسا کہ سورۃ الحاقہ سے ہم نے پڑھا، 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور دوسرے فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، حساب کتاب ہوگا، سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ نیکسٹ آیہ مبارکہ میں آیہ نمبر 23 میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جہنم کو قیامت کے روز لایا جائے گا، اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔